السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سحری کی فضیلت اور اس کے احکام و آداب۔ برادران اسلام، آج کی مجلس میں سحری کی فضیلت اور اس کے بعض احکام کا ذکر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ سحری کی فضیلت۔ روزہ رکھنے کے لیے رات کے پچھلے پہر طلوع فجر سے کچھ پہلے سحری کھانا مسنون ہے۔ اس کے کئی فائدے بھی ہیں۔ نمبر 1، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ سحری کھاؤ اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ اس لیے ہر روزے دار کو چاہیے کہ وہ سحری کا اہتمام کرے کہ اس میں دینوی و اخروی خیر و برکت ہے۔ اس کے ذریعے بندہ کو اللہ کی عبادت میں قوت حاصل ہوگی، دن میں اسے بھوک و پیاس کی شدت لاحق نہ ہوگی اور وہ بآسانی پوری مستعدی اور نشاط کے ساتھ نماز، تلاوت قرآن اور دوسرے اعمال صالحہ انجام دے سکے گا۔ نمبر 2، سحری کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے اہل کتاب یہود و نصارہ کے روزوں سے مشابہت باقی نہ رہے گی کہ وہ اپنا روزہ بغیر سحری کے رکھتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق سحری کھانا ہے۔ نمبر 3، سحری کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ خیر و برکت والے اس مہینے کی راتوں میں پچھلے پہر بیدار ہو کر بندہ کو اللہ کے ذکر، تلاوت قرآن، دعا و استغفار اور نماز وغیرہ کی سعادت حاصل ہوتی ہے، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہوتا ہے، اور رات کے اس حصے میں بیدار ہو کر عبادت کرنے والوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے ان کے لیے دعائے خیر فرماتے ہیں۔ سحری کے آداب۔ نمبر 1، ویسے انسان کو جو بھی میسر ہو سحری میں کھا پی سکتا ہے، مگر ہلکی اور مقوی غذا کا استعمال بہتر ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم سحور المؤمن التمر، یعنی مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ واضح رہے کہ کھجور کے اندر زبردست غذائیت کے ساتھ جلد ہضم ہونے کی خصوصیت بھی پائی جاتی ہے۔ نمبر 2، مسنون یہ ہے کہ سحری تاخیر سے کھائی جائے، جیسا کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے زید بن ثابت سے سوال کیا، فجر کی اذان اور سحری میں کتنا فاصلہ تھا؟ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا 50 آیتوں کی تلاوت کے مقدار بھر۔ نمبر 3، بہتر ہے کہ اذان فجر سے 10-5 منٹ پہلے ہی سحری سے فراغت حاصل کر لی جائے، لیکن اگر کوئی دیر سے بیدار ہو اور سحری کھانے کے دوران ہی فجر کی اذان ہو جائے تو اس سے روزہ میں کوئی نقص نہ آئے گا، بلکہ اجازت ہے کہ ضرورت کے مطابق جلدی سے کھا پی لے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی فجر کی اذان سن لے اور اس کے ہاتھ میں کھانے کا برتن ہو تو وہ برتن اس وقت تک نہ رکھے جب تک کہ وہ اس سے اپنی ضروریت پوری نہ کر لے۔ نمبر 4، سحری کے وقت بندہ کو کثرت سے دعا و استغفار کرنا چاہیے۔ اس وقت استغفار کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تعریف کی ہے کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یعنی اور وہ وقت سحر استغفار کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں وارد ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اس وقت دعائیں مقبول ہوتی ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ کوئی مسلمان بندہ اس گھڑی میں، اس وقت میں اللہ سے دنیا و آخرت کی جو بھلائی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتا ہے، اور یہ گھڑی ہر رات آتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو سحری کے وقت خصوصیت کے ساتھ دعا و استغفار اور دنیا و آخرت کی بھلائیوں کا سوال اللہ تعالیٰ سے ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق بخشے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔